بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ثم التقرب الی اللہ تعالی۔ ہم یہاں پر نیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ نیت کے میں جو ہے وہ 10 مباحث یہاں پر گنوائی تھی ابن نجیم رحم اللہ نے۔ ان میں پہلی بات پر بات ہو چکی تھی، اور پہلی بات تھی الاول فی بیان حقیقتها۔ ہم دوسری بات ہم نے کچھ پڑھ لی تھی، الثانی فی بیان ما شرعت لاجلہ، کہ جس چیز کے لیے نیت مشروع کی گئی ہے اس کے بیان کو ہم پڑھ رہے تھے، اور کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ یہاں سے ہے، ثم التقرب الی اللہ تعالی یکون بالفرض۔ یہ بات تو طے ہو چکی کہ نیت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے خود تقرب کے حصول کے لیے نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ پھر تقرب الی اللہ جو ہے وہ یکون بالفرض، فرض کے ساتھ بھی ہوتا ہے، والنفل، نفل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور واجب کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ فشوریت للتمییز بعض عن بعض، تو یہ جو عبادات کا جو آپس میں مرتبہ ہے فرض نفل واجب ہونے کا، ان مراتب میں بعض کو بعض سے جدا کرنے کے لیے نیت جو ہے وہ مشروع کی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت کریں گے، نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل کی نیت کریں گے، واجب کر رہے ہیں تو واجب کی نیت کریں گے۔ فتفرع على ذلك ان، تو اس پہ یہ بات تفریح ہوتی ہے کہ انما لا يكون عبادت، کہ جو سرے سے الا ما لا يكون الا عبادت، جو نہ ہو مگر عبادت ہو، او ما لا يلتبس بغیر، یا وہ چیز کہ جو غیر کے ساتھ ملتبس نہ ہوتی ہو، یا تو سرے سے وہ ہو ہی عبادت، یعنی اس کے اندر عادت کا گمان ہی نہ ہو، یا اگر وہ اس میں عبادت کے ساتھ اگر کسی اور چیز کا ہو لیکن وہ غیر کے ساتھ ملتبس نہ ہوتی ہو، عبادت دوسری عبادت کے ساتھ ملتبس نہ ہوتی ہو، یا تو عبادت ہی سرے سے وہ ہوئی عبادت، تو لا تشترط فی، تو اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ جیسے ایمان باللہ ہے، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، عبادت ہے۔ اب اس میں عادت والا کام تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اب اس کو عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا، اور پھر یہ ایسی عبادت ہے کہ دوسری عبادتوں سے ملتبس بھی نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ گڑ بڑ بھی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اس کے لیے نیت تو جو مشروع کی گئی تھی ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنے کے لیے، یہ ایک عبادت کو عادت سے جدا کرنے کے لیے، اور جو چیز ہوئی عبادت اور وہ غیر کے ساتھ ملتبس بھی نہ ہوتی ہو تو وہاں نیت شرط نہیں ہوگی، جیسے ایمان اللہ پر لانا۔ کما قدمنا، وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا، انہوں نے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ اسلام لانے کے لیے ایمان جو ہے وہ نیت ضروری نہیں ہے، اور اسلام اگرچہ ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہے لیکن مال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، اسلام اور ایمان۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا، والمعرفہ، اور اللہ کی معرفت، والخوف، اور اللہ رب العزت سے خوف رکھنا، والرجاء، اور اللہ کی جو ہے وہ سے امیدوار ہونا، اور خود نیت کرنا۔ نیت کرنے کے لیے نیت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ پھر تحصیل، یہ تسلسل لازم آئے گا۔ آپ ایک نیت کے لیے نیت کریں گے تو جو جس کے لیے کی اس کے لیے ایک اور نیت کریں گے، یہ کام چلتا رہے گا۔ وہ قراءۃ القرآن، اور قراءۃ قرآن خود ایک ثواب کا کام ہے۔ اب یہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہے، قراءۃ القرآن عبادت ہے، عادت نہیں ہو سکتی، اور کسی دوسری عبادت سے ملتبس نہیں ہوتا۔ آپ قرآن پاک کی قراءت کر رہے ہیں تو کسی کو گمان نہیں ہوگا کہ بیٹا قرآن پاک کی قراءت کر رہا ہے یا روزہ رکھا ہوا ہے یا قراءت کر رہا ہے یا کوئی اور عبادت کر رہا ہے۔ والاذکار، اس طرح اللہ رب العزت کے اذکار ہیں، لانها متمیزہ، یہ ساری جو باتیں ہم نے گنی ہیں یہ متمیزہ ہیں، خود متمیزہ ہیں، خود جدا ہیں، ان کو تمیز کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تلتبس بغیرها، اپنے سے غیر کے ساتھ یہ ملتبس بھی نہیں ہوتی۔ وما عدا الایمان، کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر مثالیں تو بہت سی دے دی، لیکن ایمان کے علاوہ لم اروا صریحا، میں نے صراحت سے ان کو نہیں دیکھا، ان کے بارے میں جو میں نے اوپر بات کی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں معرفت، خوف، رجا، نیت، قراءت قرآن، اذکار، یہ سب جو ہے یہ نیت کی طرف محتاج نہیں ہے، میں نے یہ بات نہیں دیکھی۔ ولکنہ یحرج علی الایمان المصرح بھی، لیکن یہ تخریج ہو جاتی ہے ان کی اس ایمان پر جس کی تصریح کی گئی ہے۔ ثم رأیت ابن وہبان فی شرح منظومہ، پھر کہتے ہیں کہ میں نے ابن وہبان کو دیکھا کہ وہ اپنی منظوم شرح میں کہتے ہیں کہ انما لا یکون الا عبادہ، کہ جو نہ ہو مگر عبادت، لا یحتاج الی النیہ، وہ چیز نیت ذرا محتاج نہیں ہوتی۔
اور اس کے ساتھ وذکر ایضا ان نیت لا تحتاج الی نیہ، کہ نیت بھی نیت کی طرف محتاج نہیں ہوتی. اگر نیت بھی نیت کی طرف محتاج ہے تو پھر اسے تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل باطل ہے. ظاہر ہے جو نیت آپ کر رہے ہیں وہ محتاج ہے ہو جائے نیت کی طرف، تو اس نیت کی جو نیت کریں گے وہ نیت بھی ایک اور نیت کی طرف محتاج ہوگی، اور وہ اگلی نیت پھر ایک اور نیت کی طرف محتاج ہوگی. یہ تو تسلسل لازم آ جائے گا، اور تسلسل باطل ہے، یہ سلسلہ کی رکے گا نہیں. ونقل العینی فی شرح البخاری الاجماع على ان التلاوة والاذکار والاذان لا تحتاج الى النیت. عینی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ تلاوت، اذکار اور اذان یہ نیت کی طرف محتاج نہیں ہے. الثالث فی بیان تعیین المنوی وعدمی. یہاں پر جو ہماری بات چل رہی تھی کہ نیت کے اندر 10 مباحث ہیں، 2 مباحث ہو چکی. اب تیسری جو مبحث ہے وہ یہ ہے کہ منوی، جس چیز کی نیت کی جا رہی ہے اس کی تعیین ضروری ہے یا تعیین ضروری نہیں ہے. تو تیسری بات یہ ہے الاصل عندنا، ہمارے نزدیک جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ان المنوی ان یکون من العبادات اولا، جو منوی ہے وہ عبادات میں سے ہوگا یا عبادات میں سے نہیں ہوگا. 2 حال سے خالی نہیں. فإن كان عبادة، اگر وہ عبادت ہے تو پھر وہ 2 حال سے خالی نہیں. فإن كان وقتها ظرفا للمودة بمعنى أنه يسعه وغيره، کہ پھر ہم دیکھیں گے جو عبادت ہے وقت اس کے لیے ظرف ہے یا معیار ہے. اگر وقت اس کے لیے ظرف ہے مودہ کے لیے جس کو ادا کیا جا رہا ہے، تو ظرف ہونے کا یہ معنی ہے کہ وقت اس عبادت کو بھی گھیرے اور اس کے علاوہ کے لیے بھی وقت بچ جائے، اس میں وہ عبادت بھی ہو جائے. جیسے نماز وقت کے اندر جب ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد کچھ وقت بچ جاتا ہے دوسری عبادات کے لیے، اس جیسی عبادات کے لیے. تو نماز کا وقت نماز کے لیے ظرف ہے. اگر وقت ظرف ہو فلا بد من التعیین، پھر تعیین ضروری ہے. تعیین ضروری ہے مثال کے طور پر کالصلاۃ، جیسے نماز ہے، کہ ینوی الظہر، جیسے ظہر کی نیت کرتا ہے کہ جی میں ظہر کی نیت، ظہر کی نماز، تو یہ ظہر کہنا ضروری ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تاکہ یہ ظہر کی فرض ہے تو ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں اس وقت کی نفل نماز سے جدا ہو جائے یا کسی اور قضا سے جدا ہو جائے. فَإِن قَرَنَهُ بِالْيَوْمِ، اگر اس نے اس نیت کو یوم کے ساتھ ملایا کہ میں آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، کا ظہر الیوم، یعنی آج ظہر کی نماز، صح وَإِن خرج الوقت، تو یہ اس کی نیت صحیح ہوگی اور نماز بھی صحیح ہوگی اگرچہ وقت نکل جائے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب وہ پڑھ رہا ہے تو اگر وہ ظہر کا وقت ہے تب تو ٹھیک ہوگی، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اگر وہ ظہر کا وقت نکل چکا ہے اور عصر کے وقت میں پڑھ رہا ہے اور کہتے ہیں میں آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تب بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. او بالوقت، فإن قرنه باليوم او بالوقت، اگر وہ وقت کے ساتھ ملاتا ہے، کہتا ہے کہ میں وقت ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. اب اگر اس نیت کی وقت ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور وقت بھی ظہر ہی کا ہے تو نماز اس کی صحیح ہو جائے گی. لیکن وقت ظہر کا نکل چکا، عصر کا وقت، اور کہتا ہے میں بھی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں وقت ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور ادا کی نیت گویا کہ وہ کر رہا ہے، تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی. او بالوقت، اگر وقت کے ساتھ ملایا، ولم یکن خرج الوقت، اور وقت نہیں نکلا تو ٹھیک ہے جی، نماز صحیح. فإن خرج، اگر وقت نکل گیا، ونسیہ، اور اس کو وقت کے نکلنے کا پتہ نہیں ہے، بھول چکا ہے، لا یجزیہ فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق یہ نماز کافی نہیں ہوگی. وفرض الوقت کظہر الوقت، کہتے ہیں کہ فرض وقت ظہر وقت کی طرح ہے. کوئی آدمی نیت کرتا ہے کہ جی میں وقت فرض الوقت کی، وقت کے فرض کی نیت کر رہا ہوں، یا وقت کی جو یہ وقت اس کی ظہر کی نیت کر رہا ہوں، تو وقت ظہر کی نیت کرے یا وقت فرض کی نیت کرے، ان دونوں کا حکم ہے کہ یہ، اور اس کی نماز جو ہے وہ اس وقت کے اندر ہوئی تو ٹھیک ہوگی. الا فی الجمعۃ فانها بدل لا اصل، کہتے ہیں ہاں البتہ جمعے کے اندر جو ہے وہ وقت فرض الوقت نہیں کہہ سکتا. جمعہ جو ہے وہ
یہاں اس عبارت کے تحت کہ جمعہ جو ہے یہ بدل ہے، اصل نہیں ہے، یہ جمعہ وقت کا فرض نہیں ہے بلکہ یہ ظہر کا بدل ہے، ظہر کا بدل ہے۔ الا یکون اعتقاد انہا فرض الوقت ہے، مگر یہ کہ اس کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ فرض الوقت ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اگر وہ چلے، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فرض الوقت ہے اور شیخین کے نزدیک یہ بدل ہے ظہر کی نماز کا۔ تو اگر شیخین کے ہاں وہ جمعے کے اندر فرض الوقت نہیں کہہ سکتا، جمعے کے لیے فرض الوقت کہہ کے نیت نہیں کر سکتا، البتہ امام محمد کے قول کے مطابق وہ فرض الوقت کہہ کر بھی نیت کر سکتا ہے۔ فإنما الظہر لا غیر اختلاف فیہ۔ خلاصہ یہ کہ جمعے کے دن جو ہے وہ جمعے ہی کی نیت کرے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر جمعے کے بجائے وہ ظہر کی نیت کر لیتا ہے تو پھر اختلاف ہے کہ اس کا جمعہ ہو یا نہیں ہوگا جمعہ پڑھتے ہوئے۔ اصح الجواز تو صحیح کو لیا کہ اب بھی اس کا جمعہ ہو جائے گا۔ قالوا علامۃ التعیین للصلاۃ ان یکون بحیث لو سئل ای صلاۃ تصلی یمکنہ ان یجیب بلا تعمل، اور تعیین کی علامت یہ ہے کہ وہ اس حیثیت میں ہو کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو یہ ممکن ہو کہ وہ جواب دے دے بغیر غور و فکر کے کہ جی اچانک پوچھیں کون سی نماز پڑھ رہے ہو، وہ کہ میں جی ظہر کی پڑھ رہا ہوں، تو بس نیت میں تعیین اتنی کافی ہے۔ وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مِعْيَارًا لَهَا بِمَعنَى أَنَّهُ لَا يَتَّسِعُ غَيْرَهَا كَالصَّوْمِ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ، اور اگر وقت جو ہے اس عبادت کا وہ معیار ہے اس عبادت کے لیے، معیار ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس عبادت کے علاوہ کسی اور کو نہیں سماتا اپنے اندر، جیسے روزہ ہے رمضان کے مہینے میں، تو رمضان میں روزہ ہی ہوتا ہے اور پورے وقت میں روزے کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے روزے میں صرف رمضان کا روزہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ نفلی روزہ نہیں ہو سکتا، اس میں نظر کا روزہ نہیں ہو سکتا، اس جیسی دوسری عبادت روزے جیسی نہیں ہو سکتی رمضان کے مہینے میں، یہ معیار ہے اس کے لیے۔ فإن التعیین لیس بشرط، اگر عبادت کے لیے وقت میں ظرف ہو تو اس عبادت کی تعیین ضروری ہوتی ہے، اور اگر عبادت کے لیے وقت معیار ہو تو پھر اس کے لیے تعیین شرط نہیں ہے۔ ان کان الصائم صحیحا مقیما، اگر صائم صحیح ہے، مقیم ہے، اگر مسافر نہیں ہے، فیصح بمطلق النیت، تو مطلق نیت سے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہوگا۔ ونیت النفل وواجب آخر، نفل کی نیت کی پھر بھی اور واجب آخر کی نیت کی پھر بھی، وجہ لأن التعیین فی المتعین لغوا، تعیین متعین کے اندر لغو ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ خود رمضان کے فرض روزے کو متعین کر چکا ہے، لہذا کسی اور چیز کی نیت یہاں پر کام نہیں کرے گی۔ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر مریض ہے تو اس میں دو روایتیں ہیں، دو روایتیں کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ مریض ہے اور وہ کوئی اور روزہ رکھ رہا ہو، لیکن دو روایتیں ہیں۔ سخی وقوعہ عن رمضان سوا نوا واجب آخر او نفلا، تو مریض کے بارے میں بھی صحیح قول یہ ہے کہ وہ واجب آخر کی نیت کرے یا نفل کی نیت کرے تب بھی رمضان ہی کا روزہ جو ہے وہ اس کی طرف سے بھی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ بَرَ الْمُسَافِرُ فَإِنَّ عَنْ وَاجِبٍ آخر، اگر وہ کسی اور واجب کی نیت کرتا ہے رمضان کے مہینے میں اور وہ سفر میں ہے تو وقع عما نواہ، تو وہ اسی کی طرف سے واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، لا رمضان، نہ کہ رمضان کی طرف سے، کیونکہ مسافر کو اختیار ہے سرے سے روزہ ہی نہ رکھے، تو یہ اگر نفلی روزہ رکھ رہا ہے یا کوئی اور رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور پھر نفل روایتان، اور نفل کے اندر دو روایتیں ہیں، اگر واجب آخر کی تو پھر واجب نفل کے اندر دو روایتیں کہ اگر وہ صحیح وقوع عن رمضان وان کان رمضان، مسافر جو ہے وہ سفر کے اندر ہے اور غیر مسافر ہوتے ہی سفر میں ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو آیا نفلی روزہ اس کا ہوگا یا رمضان کا روزہ ہوگا؟ یہ جو روزہ رکھ رہا ہے تو دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس کا نفلی روزہ ہو جائے گا اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، نفلی روزہ نہیں ہوگا، یہ رمضان کا روزہ کی طرف سے ہو جائے گا رمضان کے مہینے میں، اور اس کی جو ہے وہ یہاں پر تعیین لغو ہو جائے گی۔ البتہ اگر واجب آخر کی نیت کرتا مسافر تو واجب آخر ہو جائے گا رمضان کے علاوہ، رمضان کے مہینے میں،
وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مُشْكَلًا، اگر اس عبادت کا وقت مشکل ہے، مشکل کا معنی یہ ہے کہ وہ من وجہ وہ وقت اس کے لیے معیار بنتا ہے، اور من وجہ اس کے لیے جو ہے وہ ظرف بنتا ہے، جیسے حج کا وقت ہے، یشبہ المعیار، وہ یہ معیار کے بھی مشابہ بے اعتبار انہ لا یصح فی السنۃ الا حج واحدہ، کہ سال میں صرف ایک ہی حج ہوتا ہے، جب سال میں ایک ہی حج ہوتا ہے تو دوسرا حج نہیں ہو سکتا، تو یہ سال جو ہے اس کے لیے جب آئے گا وہ وقت تو اس کے لیے معیار بن جائے گا، لیکن ظرف بے اعتبار ان افعالہ لا تستغرق وقتہ، کہ اس کے جو افعال ہیں حج کے یہ پورے سال کو تو گھیرے ہوئے نہیں ہوتے، فیصاب بمطلق النیت، تو یہ ٹھیک ہوگا مطلق نیت سے بھی، نظراً الی المعیاریہ، اس کے معیار ہونے کو دیکھتے ہوئے، وَإِن نوى نفلا، اگر اس نے نفل کا ارادہ کیا، نفلا وقع عما نوى، تو جو نیت کی اسی کی طرف سے پورا ہوگا، نظراً الی الظرفیہ، ظرفیت کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اب ظرف کو دیکھیں تو اس کی نیت جو ہے وہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر معیار کو دیکھیں تو وہ مطلق نیت سے بھی جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ولا يسقط التعین فی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ نماز کے اندر تعین ساقط نہیں ہوتی، لذیک الوقت، وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے، لأن الساعۃ باقیہ بمعنى انہ لو شرع متنفرا صخرہ، اس سے گنجائش تب بھی باقی ہے کہ اس معنی میں کہ اگر وہ نفل میں کر کے شروع کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ اگر وقت تنگ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ تعین جو ہے وہ کرنی پڑے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب وقت تنگ ہے 5 ہی منٹ رہتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے ویسے تو نماز کا وقت نماز کے لیے جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے، لیکن اب 5 ہی منٹ رہ گئے، 5 منٹ صرف ابھی زور ہی کی نماز ہوگی زور کے وقت میں، تو اب دوسری نماز جیسے نہیں ہو سکتی، تو اب یہ تو معیار اس کے لیے جو ہے وہ بجائے ظرف کے معیار بن گیا ہے، اور جب وقت معیار ہو جائے تو اس میں تعین تعین ضروری نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تعین اب بھی ضروری ہے، کیونکہ اس جیسی دوسری نماز وقت میں ادا کی جا سکتی ہے، نفل وغیرہ میں شروع ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فرض چھوڑ کے وہاں جب نفل پڑے گا تو وہ حرام ہوگا، لیکن گنجائش اس کی ہے، اس کی اتنی صحت ہے، لہٰذا تعین کسی صورت کے اندر بھی وقت رہتا ہو یا نہیں رہتا ہو، جس عبادت کے لیے وقت جو ہے وہ ظرف ہو، خواب آخر میں معیار کی شکل میں آ جائے، تب بھی اس کے تعین کیا ہے، ضروری ہے۔ ولا يسقط التعین فی الصلاۃ، اور نماز میں تعین جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، لذیک الوقت، وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے، لأن الساعۃ باقی، اس لیے کہ وقت میں گنجائش اب بھی ہے کہ اس فرض کے علاوہ کوئی اور وہ نفل شروع کر دے، بمعنى انه لو شرع متنفلا صح، اس معنی میں کہ اگر اس نے نفل شروع کر دیے تو صحیح ہوگا، وان كان حراما، لیکن ہوگا یہ کام حرام، ولا يتعین جزء من اجزاء الوقت بتعین العبد قولا وانما يتعین بفعله، اور کہتے ہیں کہ آدمی کے وقت کے اجزاء میں سے کسی جز کو متعین کرنے سے وقت متعین نہیں ہوگا قول کے اعتبار سے، بلکہ اس کے فعل سے متعین ہوگا، یہ جب وہ کسی وقت میں اپنا کام شروع کرے گا، تب نماز شروع کرے گا تو اس وقت جس وقت پڑھ رہا ہے وہ وقت اس نماز کے لیے متعین ہو جائے گا، منہ سے کہتا کہ جی میں 2:05 میں نماز شروع کروں گا، تو منہ سے کہنے سے وہ متعین نہیں ہوگا۔ کالحانث فی الیمین لا یتعین واحد من خصال الکفارۃ الا فی ضمن فعلہ ھذا فی الاداء، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح کہ جیسے زبان سے جو ہے وہ ایک آدمی خانس ہو جاتا ہے، اور وہ خانس پر کفارے کی شکل میں 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑے پہنائے، یا غلام آزاد کرے۔ اب زبان میں سے کسی کی تعین کر دیتا ہے کہ جی میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں، تو یہ زبان سے تعین کافی نہیں ہے جب تک وہ عملی تعین نہ کرے، یعنی ان میں سے ایک کام کر نہ گزرے۔ تو اب جو وقت کی تعین ہوگی تو وہ قول سے نہیں ہوگی بلکہ عمل سے ہوگی۔ ولا یتعین جزء من اجزاء الوقت، اور وقت کا اجزاء میں سے کوئی وقت متعین نہیں ہوگا بتعین عبد، بندے کی تعین سے، قول میں، وانما یتعین بفعل، اس کے فعل سے متعین ہوگا، جیسے حانث فی الیمین لا یتعین واحد من خصال الکفارۃ، کفارہ کی جو 3 صورتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت جو ہے وہ متعین نہیں ہوتی قول سے،
الا فی ضمن فعلی، مگر اس کے فعل کے ضمن میں وہ متعین ہوگی، جس کو کرے گا تو وہ ہو جائے گا. هذا فی الاداء، یہ جو ابھی تک ہم نے بات کی یہ ادا میں ہے. اور اگلی بات کی انشاءاللہ دوسری تقریر.